ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP कंट्रीब्यूशन के एतबार से अमेरिका $26 ट्रिलियन अप्रोक्सीमेटली इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के साथ पहले नंबर पर है। चाइना अप्रोक्सीमेटली $21 ट्रिलियन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के साथ दूसरे नंबर पर है। जर्मनी $4.4 ट्रिलियन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के साथ तीसरे नंबर पर और जापान $4.32 ट्रिलियन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के साथ चौथे नंबर पर है। हिंदुस्तान 3.93 GDP कंट्रीब्यूशन के साथ पांचवें नंबर पर है। IMF रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 के आखिर तक हिंदुस्तान जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर तीसरी पोजीशन पर कब्जा कर सकता है। कोविड-19 के बाद हिंदुस्तान ने बहुत तेजी से तरक्की की है। 2020 के अदादो शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान ने 4.3% GDP ग्रोथ हासिल की। हिंदुस्तान ने 2021 में 8.3% ग्रो किया, 2022 में 8.4%, 2023 में 7% और 2024 के आखिर तक अप्रोक्सीमेटली हिंदुस्तान 7.2% तरक्की हासिल कर लेगा। 2020 में हिंदुस्तान ने $2.76 ट्रिलियन इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की, 2021 में $3.05 ट्रिलियन, 2022 में $3.68 ट्रिलियन इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की, 2023 में हिंदुस्तान ने $3.73 ट्रिलियन इकोनॉमिकली ग्रो किया और 2024 के आखिर तक हिंदुस्तान $3.93 ट्रिलियन इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर लेगा। इस वक्त दुनिया में हिंदुस्तान रैपिडली ग्रो करने वाले मुमालिक में सबसे पहले नंबर पर है और अगर हिंदुस्तान की पेस ऑफ ग्रोथ इसी रफ्तार से जारी रही तो हिंदुस्तान जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर इकोनॉमिक ग्रोथ में तीसरी पोजीशन पर कब्जा हासिल कर सकता है। हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल लीडरशिप का सबसे अहम रोल है। फोकस्ड, बैलेंस एंड अप टू डेट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ने हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया है। हिंदुस्तान की मुआशी तरक्की में इंटरनल पॉलिटिकल कंट्रोल, फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ ने बहुत अहम किरदार सरंजाम दिया है। हिंदुस्तान के फॉरेन एम्बेसडर्स ने हिंदुस्तान का पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने के लिए दुनिया में बहुत अहम किरदार सरंजाम दिया है। डिप्लोमेटिक प्रोपोगेशन एंड स्ट्रेंथ ने हिंदुस्तान का पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने क्रिएट करते हुए फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है और आज टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अलीबाबा और अमेज़न के लिए हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है। 2023 मुआशी तौर पर हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम साल था। इस साल हिंदुस्तान ने G8 कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया। एज ए प्रेसिडेंट एंड होस्ट ऑफ G8 कंट्रीज एंड कॉन्फ्रेंस, अफ्रीका के बहुत सारे मुमालिक को G8 में शामिल किया और अल्टीमेटली फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हिंदुस्तान की तरफ अट्रैक्ट किया। इस साल हिंदुस्तान ने चांद की जमीन पर कदम रखा और साउथ एशिया से निकलकर दुनिया और फिर चांद की जमीन पर हिंदुस्तान के परचम को लहराया। 2023 में हिंदुस्तान ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कारहाय नुमाया सरंजाम दिए। हिंदुस्तान की IT इंडस्ट्री ने दुनिया में तहलका बर्पा किया और फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। नैस्डैक 100 की टॉप टेक कंपनीज ने हिंदुस्तान का रुख किया। गूगल, आईफोन, फेसबुक, अमेज़न जैसी बड़ी कंपनीज को हिंदुस्तान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हुआ। 2020, 21, 22, 23 और 24 में हिंदुस्तान के ह्यूमन इंटेलेक्ट ने दुनिया में अपनी धाक बिठाई। हिंदुस्तान का ह्यूमन कैपिटल दुनिया की टॉप कंपनीज में न सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बल्कि टॉप पोजीशंस पर भी बराजमान है। इस ह्यूमन कैपिटल की वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में इजाफा हुआ है बल्कि हिंदुस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिटिकल स्किल्स में भी बेपनाह इजाफा नोट किया गया है। पिछली एक दहाई में हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से निकलकर ऑस्कर के ईवानों में अपने झंडे गाड़ रही है।
ہندوستان سینما لندن، پیرس، دبئی، نیو یارک اور دنیا کے مختلف ممالک میں بزنس میں نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ ہندوستان بالی ووڈ انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز اپروچ کی بنا پر دنیا میں اپنا سافٹ امیج قائم کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہوا ہے۔ ہندوستان اکنامک ڈپلومیٹک اپروچ کی بنا پر افغانستان، ایران، عراق، مصر، شام، اسرائیل، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور پھر یورپ کو زمینی راستے کے ذریعے کنیکٹ کر کے اپنی معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرے گا۔ کھیل، خاص طور پر کرکٹ، ہندوستان میں مذہب کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک دہائی پہلے ہندوستان نے انڈین پریمیئر لیگ کا آغاز کیا اور پہلے ہی ایڈیشن میں بی سی سی آئی نے انڈین گورنمنٹ کو 900 کروڑ روپے کا ٹیکس ادا کیا۔ 2008 سے 2024 کے درمیان انڈین پریمیئر لیگ نے بی سی سی آئی ویلیو میں 89,000 کروڑ روپے کا اضافہ کیا ہے اور پچھلے 10 سالوں کے دوران انڈین پریمیئر لیگ کی ویلیو ورتھ میں 450% اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کرکٹ نے ہندوستان بزنس کو ایک نئی راہ پر گامزن کیا ہے۔ پچھلے 10 سالوں کے درمیان ہندوستان کی سپورٹس انڈسٹری، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، ہوٹل انڈسٹری، ٹورزم انڈسٹری میں بے پناہ اضافہ نوٹ کیا گیا ہے اور آنے والے وقت میں ہندوستان کی پیس آف گروتھ میں بے پناہ اضافہ نوٹ کیا جا سکے گا۔ 2024 کے آخر تک ہندوستان کی جی ڈی پی گروتھ اپروکسیمیٹلی 7.3% تک نوٹ کی جا سکے گی، لیکن ہندوستان کا پر کیپٹا انکم پوائنٹ آف کنسرن ہے۔ مئی 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان کا پر کیپٹا انکم $2,731 ہے، جو 195 ممالک میں 141ویں نمبر پر ہے۔ ہندوستان میں 30 سے 40% لوگ آج بھی خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ تعلیم کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں سب سے اہم کردار سر انجام دیتی ہے۔ یونیسیف کی 2023 کی رپورٹس کے مطابق لٹریسی نمبرز میں ہندوستان کا نمبر 3 ہے۔ ایجوکیشن اپرچونٹی انڈیکس کے اعتبار سے امریکہ پہلے نمبر پر، یورو زون دوسرے نمبر پر اور حیران کن طور پر ہندوستان کا نمبر 140واں ہے۔ لیکن 2024 کی حالیہ سروے رپورٹس کے مطابق پچھلے چند سالوں میں ہندوستان نے تعلیم کے میدان میں بہت ترقی کی ہے۔ پوزیٹیو یوٹیوب کنٹینٹ پروڈیوس کنٹریز میں ہندوستان نمایاں پوزیشن پر ہے۔ یوٹیوب کی مدد سے کنٹینٹ کریٹر نے انٹرٹینمنٹ انفارمیشن پرووائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ بہت تگڑا پیسہ بھی بنایا ہے۔ دسمبر 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان نے 5.2% جی ڈی پی گروتھ ریٹ حاصل کیا۔ ہندوستان کا انفلیشن ریٹ سی پی آئی 5.7% نوٹ کیا گیا۔ دسمبر 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں ان امپلائمنٹ ریٹ 7.1% نوٹ کیا گیا۔ آر بی آئی ریزرو بینک آف انڈیا نے ریپو ریٹ انٹرسٹ ریٹ 6.5% تک لاک کیا۔ ہندوستان کی انڈسٹریل پروڈکشن گروتھ نے 5.2% ترقی کی۔ ہندوستان کا مینوفیکچرنگ پی ایم آئی 58.9% نوٹ کیا گیا، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہندوستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ہندوستان کی سروس انڈسٹریز نے پچھلے 5 سالوں میں بہت ترقی کی ہے۔ سروس پی ایم آئی 59.2% نوٹ کیا گیا۔ ہندوستان کی ایکسپورٹ نے پچھلے 5 سالوں کے دوران 13.4% ترقی حاصل کی۔ ہندوستان کی امپورٹ دسمبر 2023 میں 21.1% نوٹ کی گئی اور موسٹ امپورٹنٹلی ہندوستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ $23.3 بلین تک نوٹ کیا گیا۔ 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $15.3 بلین نوٹ کیا گیا۔ 2020، 21، 22 اور 23
ہندوستان کے لیے بہت اہم سال ثابت ہوئے۔ ہندوستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوا، لیکن 2024 کو ہندوستان کو ترقی کی راہ پر گامزن رہنے کے لیے کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 2024 ہندوستان کے لیے الیکشن کا سال ہے۔ فرام لاسٹ 10 ایئرز ہندوستان نریندرا مودی کی لیڈرشپ میں ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی ہے۔ الیکشنز کے ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ہندوستان کی پیس آف گروتھ کو سلو کر سکتے ہیں، لیکن حالیہ سروے اور اعداد و شمار کی بنیاد پر ہندوستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ ڈیڈ لاک کے امکانات بہت کم ہیں، اور آنے والے وقت میں ہندوستان الیکشنز کے بعد اپنی پیس آف گروتھ کو مزید تیز کر سکتا ہے۔ ہندوستان کی بڑھتی ہوئی آبادی ہندوستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور ان قریب ہندوستان چائنا کو کراس کر کے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بن جائے گا۔ اس وقت ہندوستان میں 20 سے 25 سال کی عمر کے لوگوں کی تعداد 50% سے زیادہ ہے۔ اگر آنے والی ہندوستان لیڈرشپ ان نوجوانوں کو پازیٹیو راستہ دینے میں کامیاب ہو گئی تو ہندوستان بہت تیزی سے ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے۔ دنیا کا انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجیکل سٹرکچر تبدیل ہو رہا ہے۔ ہندوستان لیڈرشپ کو سب سے بڑا مسئلہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ چینجز کا ہے۔ اگر ہندوستان کا ہیومن انٹلیکٹ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ چینجز کو اڈاپٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ہندوستان بہت تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن رہ سکتا ہے۔ دنیا کے موسم بدل رہے ہیں، ہمالیہ کی چوٹیاں برف سے لدی ہیں۔ بدلتے ہوئے موسموں سے ہندوستان کے گلیشیئرز بہت تیزی سے پگھل سکتے ہیں، اور 2024 میں ہندوستان میں بڑے سیلاب کے خطرے موجود ہیں۔ جولائی اگست کے مہینے کے لیے ہندوستان ابھی سے پریکاشنری میئر لے رہا ہے، اور بدلتے ہوئے موسموں کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے ہندوستان جی جان کوشش کر رہا ہے۔ اور کلائمیٹ اینڈ انوائرمنٹ چینجز ڈائیورسٹی سے ہندوستان اپرچونٹی تلاش کر سکتا ہے، اور کلائمیٹ اینڈ انوائرمنٹل چینجز اڈاپٹ کر کے ہندوستان موسموں کو اپنی گرفت میں کر کے ڈائیورسٹی سے اپرچونٹی حاصل کر سکتا ہے۔ ہندوستان کی ترقی ہندوستان کی لیڈرشپ اور لوگوں کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ لیڈرشپ اور عوام کے درمیان پازیٹیو کوآرڈینیشن جاری رہی تو آنے والے دنوں میں اکنامک گروتھ میں ہندوستان نئے ریکارڈ قائم کرے گا۔ This video is only for the educational purpose. Stay with forexustad.com.